بعض علماء منہج سلفیت کی بات کر کے امت میں عوام میں اختلاف ڈالتے ہیں، ایسی باتیں بعض نوجوان ذمہ دار کہتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، علماء اگر منہج اور سلفیت کی بات کر کے امت میں اختلاف ڈال رہے ہیں، اختلاف پہلے سے ہے۔ آج علماء جو کر رہے ہیں وہ یہ کہ بعض نادان لوگ منہج کو نہ جاننے کی وجہ سے، سلفیت کا صحیح تعارف ان کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے، خاص طور سے سماجی اور سیاسی اسباب کے تحت دوسرے منہج والوں سے تال میل قائم کرتے ہیں، کبھی خدمت خلق کے نام پر اور کبھی کسی اور ضرورت کی بنیاد پر، کبھی سیاسی مقاصد کے تحت وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ میں مل جل کر کام کرتے ہیں۔ ان کو تو لا نہیں سکتے ہیں، خود ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت سارے علماء ہمارے اس دور میں خاص طور سے اپنے نوجوانوں کو بچانے کے لیے سلفیت کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور دوسرے منہج پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس سے اگر اختلاف ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اختلاف ہوگا۔ اگر غلط پر تنقید کرنے سے اختلاف ہوتا ہے تو یہ اختلاف برا نہیں۔ اگر شرک کے بارے میں نبی نہیں بتاتے تو بتائیے اختلاف وہ برا اختلاف ہے۔ قوموں کے درمیان نوح علیہ السلام کے وقت میں شرک پھیلا ہوا تھا، انہوں نے آ کے بتایا کہ شرک غلط ہے، اختلاف ہو گیا، کچھ ماننے والے ہوئے، کچھ نہیں ماننے والے ہوئے۔ اب کیا اس کا قصوروار نعوذ باللہ نوح علیہ السلام کو قرار دیں گے کہ انہوں نے اچھے بھلے لوگ مل جل کے رہتے تھے، مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ مل جل کے رہتے تھے، آپ آئے اور آپ نے توحید کی بات کی، شرک پر رد کیا تو اختلاف ڈال دیے۔ حق بات جب آپ کہیں گے تو اہل باطل یا خطا پر جو لوگ ہیں وہ اس کو سن کر ناراض ہوں گے اور قوم میں اختلاف ہوگا۔ آپ کی نیت اختلاف کی نہیں ہے، آپ کی نیت اصلاح کی ہے، لیکن اصلاح کی بات، حق بات بولنے کے نتیجے میں لازمی طور پر اختلاف ہوتا ہے۔ تو اس کا قصوروار وہ ہو گیا جس نے حق بات بیان کی، یا وہ ہو گیا جس نے حق بات کو قبول نہیں کیا؟ اگر حق بات واضح ہونے کے بعد سارے لوگ حق بات کو مان لیں، اختلاف ہوگا نہیں۔ تو حق بات بولنے والا قصوروار ہے یا حق بات نہیں ماننے والا؟ سوچیے اس کو۔